بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو سلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ قبر سے نکلتے ہی بغیر حساب و کتاب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 1، نماز فجر قضا کرنے والے۔ نمبر 2، نماز عشاء ترک کرنے والے۔ نمبر 3، زکوٰۃ یعنی مالی واجبات نہ دینے والے۔ نمبر 4، گناہوں کو بار بار انجام دینے والے۔ حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ اچھے اعمال سے اپنی دنیا اور آخرت کو بہت خوبصورت اور حسین بنائیں۔ اس حدیث مبارکہ کے آغاز میں جن 2 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں نماز فجر اور نماز عشاء۔ ہم دن میں 5 نمازیں جو واجب ہیں ادا کرتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہر نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس حدیث کے ذریعے جہاں میں غور و فکر کرنا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے وہ نماز فجر ہے اور نماز عشاء کا ہے۔ عزیزان من، ہمارے ہر دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام نماز عشاء سے ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نمازیں اوقات کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، یعنی دن کا آغاز بھی ہم نیکی سے کریں اور دن کا اختتام یعنی جب رات آئے اور رات کا آغاز بھی ہم نیکی سے کریں۔ سیرت رسالت مآب یہی تھی کہ جب صبح ہوتی تھی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ الہی بجائے لایا کرتے تھے اور رات میں بھی خدا کا شکر کر کے سویا کرتے تھے۔ بس سب سے زیادہ وہ عبادت جو خود کو یعنی ہمارے وجود کو اللہ تعالیٰ سے قریب لاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے وہ ہے نماز۔ معصوم کی حدیث ہے کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ اسی لیے سب سے زیادہ ناراضگی خدا قدوس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ تو نماز پورے دن کی پلاننگ ہے۔ اگر نماز فجر قضا کر دی تو گویا ہم اپنی پلاننگ میں ناکام ہو گئے، اور اسی طرح سے اگر ہم نے نماز عشاء چھوڑ دی تو رات کا سکون بھی ہم سے گیا۔ چنانچہ جب قبروں سے نکلیں گے تو پھر سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، یعنی سارے گناہ ایک طرف ہیں، لیکن نماز کا نہ پڑھنا سب سے بدترین گناہ ہے۔ اب معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قبر کا چراغ ہے، یعنی قبر میں اگر اندھیرا ہو اور اس اندھیرے ہی سے ہماری موت کا آغاز ہو تو یہاں تک کہ آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو پھر جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر دوسری جو نماز کا ذکر ہے وہ نماز عشاء ہے۔ اس کو چھوڑ دینا عظیم گناہ ہے، اور جبکہ نماز معصوم کی حدیث کے مطابق یعنی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق شیطان کی ناک کو رگڑ دیتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا شیطان فریاد کرتا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے یا پڑھنے والی، تو نے مجھے ذلیل کر دیا۔ 2 واقعات آپ کی نظر کرتی ہوں، ایک واقعہ نماز فجر اور اس کی اہمیت کے مطابق ہے، اور ایک نماز عشاء کے حوالے سے۔ آپ سب غور سے سنیے گا۔ ایک روز ایک مومن، ایک لڑکا ہم جیسا ہی کوئی فجر کے وقت بڑی تیاری کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا۔ بڑی تیاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قرآن کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ۔
تو فجر کے وقت جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو سڑک پر بڑا گہرا اندھیرا تھا، لیکن وہ چلا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ راستے میں کیچڑ، گندگی، اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر گیا۔ وہ واپس گھر کی طرف پلٹا، اس لیے نہیں کہ وہ نماز کو چھوڑ کر جا رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ اب اس کا اور ارادہ پکا تھا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھنے آئے گا۔ چنانچہ گھر جا کے اس نے اپنے آپ کو چینج کیا، صاف ستھرا ہو کر پھر سڑک پہ آیا، اور ابھی پھر چند قدم چلا تھا، دوبارہ پھر اسی کیچڑ میں گر گیا اور اس کے کپڑے گندے ہو گئے، لیکن پھر وہ اٹھا۔ دیکھیے، جو خدا سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے اندر استقامت عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایک قدم تم اللہ کی طرف بڑھاؤ تو اللہ 70 قدم بڑھاتا ہے۔ اب جب وہ پھر گیا اور پھر تیسری بار آیا اور بہت سنبھل کے چل رہا تھا تو دیکھا سامنے کوئی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی جیسی چیز ہے، گویا کہ وہ آنے والے کو راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ نمازی خوش ہو گیا اور کہتا ہے کہ بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے لیے راستے کو روشن کر رہے ہو۔ تو وہ ہنستا ہے، سامنے کھڑا ہونے والا کہتا ہے نہیں، میں تمہاری وجہ سے کھڑا تو ہوں، لیکن یہ تم پہ کرم بھی نہیں کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ کہا میں شیطان ہوں، میں نے 3 دفعہ چاہا کہ آپ کو نماز سے روکوں، لیکن آپ تو اپنے ارادے میں پکے تھے اور میری بات کو اور میرے بہکانے سے آپ راستے سے نہیں بھٹکے، اور اب میں آیا ہوں تاکہ تم نماز پڑھنے چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب تم پہلی دفعہ واپس جا رہے تھے تو خدا نے تمہاری نیت اور تمہارے مصمم ارادے کو دیکھ کر سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تم نے نماز کو ترک نہیں کیا، پھر دوسری دفعہ تم گرے، پھر دوبارہ گھر کی طرف چلے، تو اب کیا ہوا؟ خدا اور تم پر مہربان اور شفیق ہو گیا۔ اس نے نہ صرف تمہارے گناہ معاف کیے تھے پہلے، اب تمہارے تمام جتنے رشتہ دار تھے اور جتنے تمہارے مرحومین تھے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اب اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر پھر تم پلٹ کے گئے تو خدا جانے تم پر کتنے فیض، کتنے کرم آ جائیں گے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ تم اتنی نعمتوں کو حاصل کرو۔ بس میں نے کہا بھائی جاؤ، تم نماز پڑھو، جو چاہو کرو میری بلا سے۔ تو پھر عزیز من، آپ کو پتہ چلا کہ شیطان کون ہے؟ کلام الہی میں اسی شیطان کے لیے خالق کائنات، مالک دو جہاں نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ 208 نمبر کی آیت ہے۔ تو الحمدللہ ہم کون ہیں؟ اللہ کو ماننے والے، زمزمہ توحید کی تلاوت کرنے والے، 1,24,000 انبیاء اور ان میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، اور پھر ہم سب شیعان حیدر کرار ہیں۔ تو بس ہم تو نیک راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے اس راستے میں استقامت عطا کرے۔ اچھا، دوسرا واقعہ نماز عشاء سے متعلق ہے۔ ایک مومن مسلمان، کہیے اس کو، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک پرابلم ہے، مجھے ایک پریشانی ہے۔ ہمارا سلام ہو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ کی ولادت کے ساتھ آپ کے فرزند ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کا مہینہ ہے۔ رسول رحمت للعالمین ہیں، ہر ایک کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میری پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی اونٹ ہے جو میری روزی کا ذریعہ بھی ہے، سارا دن وہ میرے ساتھ ہوتا ہے،
اور رات کو جب میں سونے کے وقت لیٹتا ہوں اور سونا چاہتا ہوں تو وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، گویا فریاد کر رہا ہو، رو رہا ہو، اور اتنا چیختا ہے کہ میں سو نہیں سکتا، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے، عالمین کے رسول ہیں، اور ہر مخلوق کے آواز کو، اس کی زبان کو، اس کی بولی کو جانتے ہیں۔ سارے انبیاء کی معجزات کے مظہر ہیں۔ چنانچہ اب اونٹ سے گویا ہوتے ہیں، وہ اونٹ اپنا ساتھ ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ کہا بھائی، اونٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی تو نہیں کہا ہوگا یقیناً، کہ تم کو کیا تکلیف ہے، تم کیوں رات میں چیختے چلاتے ہو؟ تو اس اونٹ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے مالک سے محبت ہے۔ مالک سے محبت ہے کیا مطلب؟ کہا رات کو جب وہ سونے لیٹتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے۔ رسول اسلام تو جانتے ہیں، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے پوچھتے ہیں کیسی آگ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمان تو ضرور ہے، لیکن جب رات کو سوتا ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، یعنی سونے سے پہلے اس کو نماز عشاء پڑھنی چاہیے، وہ ترک کر دیتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو جہنم کے شعلے اس کے چاروں طرف ہوتے ہیں، آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اور مجھ پر بہت تکلیف گزرتی ہے کیونکہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی آوازیں نکالوں، یہ بیدار ہو جائے اور پھر یہ توبہ کر لے۔ تو پھر عزیز من، یہ نماز عشاء کے واقعے میں آپ فکر کیجئے کہ یہ جانور ہے لیکن معرفت الہی رکھتا ہے، اور یہ کیسے انسان ہیں کہ بلا وجہ اپنی نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب نیک اعمال اور عبادتوں کو چھوڑتے ہیں تو خدا کی نعمتوں، فیوز اور برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے نماز کے ہی بارے میں، فجر اور عشاء کے بارے میں، یا عشاء کا بھی ذکر آیا ہے اور مغرب کا بھی ذکر آیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ملعون ہے، یعنی لعنت ہے، اس پر لعنت ہے، جو نماز فجر اتنی دیر سے پڑھتا ہے کہ ستارے چھپ جاتے ہیں، اور نماز عشاء یا مغرب اتنی دیر سے پڑھتا ہے کہ ستارے نکل آتے ہیں۔ یعنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا عظیم ترین عبادت ہے، اور جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے یا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس کے بعد دو اور عبادتوں کا ذکر کر رہی ہوں۔ زکوٰۃ یعنی مالی واجبات ادا نہ کرنے والے بھی ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے جب قبروں سے نکلیں گے، اور دوسری جو گناہوں کو بار بار انجام دیتے ہیں وہ بھی جہنم رسید ہوں گے۔ تو عزیزان من، قرآن میں جہاں نماز کا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے معنی باطنی طور پر، یعنی کہ اصلی معنی پاکیزگی اور طہارت کے ہیں، یعنی اور ظاہری معنی اپنے مال سے مخصوص حصہ اللہ کے لیے نکالنا اور اللہ کی راہ میں دینا عبادت ہے، جس سے ہمارا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ اپنے مال سے مال نکالنا، یا ایک وسیع موضوع ہے، اس کی اس وقت تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن ایک عبادت کا ذکر کرتے ہیں جو اسی کے معنی میں آتی ہے، اور وہ ہے خمس۔ کلام الہی میں اس عبادت کا ذکر ہے، یعنی اپنے مال سے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق 5واں حصہ نکال کر جن کو اللہ نے مخصوص کیا ہے ان کو ادا کرنا۔ خداوند قدوس مالی واجبات کی ادائیگی پہ بہت زور دیتا ہے۔ تو میرے عظیم عبادت اگر نہیں دیں گے تو نہ دینے کا عذاب اور سزا ہے،
اور مالی واجبات کی ادائیگی میں خود کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ یعنی لوگوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جس کو بھی دے رہے ہیں ان کے کام آ رہا ہے۔ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوشنود ہو رہا ہے، اب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ اور دوسری طرف جو ایک فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں بظاہر دعا دیں نہ دیں جن کو ہم انفاق کر رہے ہیں، لیکن ان کا سراسر وجود ہمیں دعائیں دے گا، کتنی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اور چوتھی چیز جس کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو گناہ کو بار بار انجام دیتے ہیں وہ بھی قبر سے نکلنے کے بعد سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اب یہ حدیث معصوم کا خلاصہ میں بیان کرتی ہوں کہ جب کوئی پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر یعنی دل پر ایک سیاہ نقطہ بنا دیتا ہے یا بن جاتا ہے، لیکن جب بار بار وہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ نہیں رہتا، ایک پوری سیاہ دیوار بن جاتی ہے، اور اتنی دبیس اتنی موٹی ہوتی ہے کہ اگر نیکی کی کوئی کرن آ جائے، کوئی ثواب کرنا چاہے تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا، لذت ہی نہیں ملتی، اور وہ نیکی کی کرن اس کے قلب میں ظاہر نہیں، اندر نہیں جاتی ہے، یعنی وہ گناہوں میں گھر جاتا ہے، اس کی قلب اور روح سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کرتے بھی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی جہنم رسید کرے گا۔ اسی لیے ہمارے سارے معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بن کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جس کا گناہ کر رہے ہیں یعنی کہ جس کی بات نہیں مان رہے وہ کون ہے؟ بھئی اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے، معصومین نے ہی ہمیں سمجھایا ہے۔ تو اگر ہم کوئی نیکی نہیں کر رہے اور گناہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم خالق کائنات کو، معصومین علیہ السلام کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور بس میرے عزیز دیکھیے اسی طرح سے کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی بہت اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ اور پھر یہ آخری بات کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، اور یہ خاص بیماری کرونا وائرس جس نے ہمیں بہت پریشان کر دیا، کتنے دنیا کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اسی بیماری کی وجہ سے، بار الہ ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ کر دے، ہر ایک کو اس بیماری سے نجات دے دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔